السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سرفراز حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں خبری 72۔ آج ملک میں غربت و مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہیں، اور جس کا بس چل رہا ہے وہ ملک سے باہر جا رہا ہے، اور جس کا بس نہیں چل رہا وہ بمبر مجبوری اس ملک میں تو موجود ہے مگر اسے اپنے مستقبل کا کوئی یقین نہیں ہے۔ لیکن اس تمام صورتحال میں بجائے اس کے ہمانگی کو بڑھانے اور سیاسی بحران کو ختم کرنے پر توجہ ہوتی، اس وقت پورے ملک کی، پوری ریاست کی جو توجہ ہے وہ اس بات پر ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کو آئندہ ہونے والے مجوزہ انتخابات کے عمل سے جو ہے وہ باہر کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو اب الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنے کے لیے پوری ریاست نے اپنا وقار، آئین، قانون، عزت، اخلاقیات، ہر چیز کو داؤ پہ لگا دیا ہے، اور ہر چیز اتنی فرجائل کر دی گئی ہے اور اس طرح ہر چیز کو بھوم کی ناک بنا دیا گیا ہے کہ قانون ہے کہ جس وقت جب چاہتے ہیں اسے اپنے حق میں موڑنے کے لیے وہ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہ عدالتوں کے فیصلے کی کوئی توقیر ہے، نہ آئین کی کوئی پاسداری ہے، اور نہ ہی کوئی ادارہ اب محترم رہا ہے۔ آج سے پہلے جو ایک دو ادارے ہمارے پاس بچے ہوئے تھے اور جن کی عوام کے اندر عزت تھی، آج صورتحال یہ ہے کہ اس کے افسران عوام کے اندر وردی پہن کر جانے کے بعد اس بات کی توقع نہیں رکھ سکتے کہ لوگ ان کو وہی عزت و تکریم دیں گے جو آج سے کئی ایک دو دہائیاں پہلے تک ان کا نصیب ہوا کرتی تھی، اور انہیں ہر جگہ جہاں پر وہ جاتے تھے انہیں نہایت ہی مؤدبانہ انداز میں انتہائی محبت سے، اتنے پیار سے ریسیو کیا جاتا تھا۔ جبکہ آج پاکستان کے عوام ان اداروں کو ہی پاکستان کے مسائل کا سب سے بڑا سبب بتا رہے ہیں، مگر مصیبت یہ ہے کہ ان اداروں کو یہ یقین ہے کہ وہ اقتدار کے کوریڈور میں چونکہ وہ رہتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے بیرکوں کے اندر، کنٹونمنٹس کے اندر ان کا جو ہے ان کے اعلیٰ افسران اور ان کے جو جنرل حضرات ہیں، زیادہ واضح الفاظ میں بات کی جائے تو وہ رہتے ہیں، تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسا 1971 میں یحییٰ خان کو بھی لگتا تھا۔ یحییٰ خان کے اس وقت مشرقی پاکستان میں ہمارے کو 30,000 جو ہے جوان اس وقت تعینات تھے، اور ملک کا سب سے بڑا جو ہے وہ دو صوبے تھے اس وقت ملک کے، اور اس میں مشرقی پاکستان سب سے بڑا صوبہ تھا آبادی کے لحاظ سے۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت کی فوجی جنتا اس زوم میں، اس گمان میں تھی کہ وہ کروڑوں پاکستانیوں کو، مشرقی پاکستانیوں کو جو ہے 30,000 فوجیوں کے ذریعے قابو رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آج کے مغربی پاکستان میں ہماری افواج کے جو کرتا دھرتا ہے ان کو اب یہ لگتا ہے کہ شاید وہ 25 کروڑ پاکستانیوں کو 6 لاکھ کی افواج اور سب ملام لو کے بھی اگر آپ لگائے پیراملٹری فورسز اور پولیس وغیرہ لگا کے 10-12 لاکھ اہلکار بنتے، ان کے ذریعے وہ کچل بھی سکتے ہیں اور انہیں اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلا بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ اسی سوچ نے، اسی غلطی نے ہم سے ہمارے ملک کا بڑا حصہ جس نے قیام پاکستان کے لیے سب سے بنیادی رول ادا کیا تھا وہ ہم سے الگ کر دیا تھا۔ ہم انڈیا کو بلیم کرتے ہیں کہ جناب انڈیا نے یہ ہمارا پاکستان کو توڑا، نہیں، انڈیا نے نہیں توڑا، اس سے پہلے ہم پاکستان کو توڑنے کا آغاز کر چکے تھے، اور اس عمل کا آغاز 1958 میں ایوب خان کی ماشاءاللہ سے ہوا تھا۔ تو یہ سلسلہ پھر چلتا رہا، اس میں احساس محرومی بڑھتی رہی، لوگوں کو ان کے نہ وسائل ملے، نہ ان کا حق ملا، کیونکہ فوجی حکومت میں یا کسی بھی آمریت کے دور کے اندر مسائل کو صرف اس کی ترجیحات کو جو ہے فوجی اور عسکری پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جاتا ہے، اور اس کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ چونکہ حکومت کو یہ احساس ہوتا ہے فوج کو کہ ہم عوام کے منتخب ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے ہیں، تو وہ کرتے یہ ہیں کہ وہ اپنے جو لے پالک جو سیاستدان پیدا کرتے ہیں ان کو پنیری لگاتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں، اور ان کی جو ہے ایک ڈھونگ قسم کی حمایت کو جو ہے نا وہ اپنی بنیاد بناتے ہیں، جس کی جڑیں عوام کے اندر نہیں ہوتی۔ بہرحال یہی سلسلہ ایوب خان کے 10 سال کے دور میں چلتا رہا، جب پاکستان کی گلی کوچوں میں ایوب کتا ہائے ہائے کے نعرے گونجنے لگے، اور خود ایوب خان کے گھر میں ان کی پوتی نے معصومیت میں، ایک 6 سال کی بچی تھی، چھوٹی بچی تھی، اس نے جب اپنے گھر میں نعرے لگا رہی تھی ایوب کتا ہائے ہائے، تو جس پر ایوب خان جو ہے نا انہوں نے بڑی اپنی انسلٹ فیل کی، اور اس کے بعد کچھ جو یحییٰ خان اور دیگر جرنیل بھی ان کے خلاف اس وقت ہو گئے تھے، اور عوامی طاقت بھی اس وقت، عوام بھی ان کے خلاف تھی، تو ان دونوں چیزوں نے مل کر ایوب خان جو ہے انہوں نے اقتدار سے علیحدہ ہو گئے، مگر بجائے اس کے کہ وہ کسی جمہوری راستے پر پاکستان کو ڈالتے، انہوں نے اقتدار جو ہے اپنے ایک اور جنرل جو ان کے نائب تھے، جنرل یحییٰ خان، ان کے حوالے کر دیا۔ یحییٰ خان کے حوالے جب اقتدار کیا گیا تو یحییٰ خان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ایوب خان نے
10 سال گزارے ہیں تو میں بھی اب کم از کم 8-10 سال تو میں بھی گزاروں. تو چنانچہ انہوں نے شروع سے مطلب یہ کہ سیاسی انجینئرنگ کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا. یہ ساری چیزیں آپ کو اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ یہ جو آج پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس کا آغاز تو قیام پاکستان سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر اس کا باضابطہ طور پہ جب فوج 1958 میں پہلی دفعہ اس نے ملک کے اقتدار پہ قبضہ کیا اس وقت ہوا. لیکن بہرحال ججہ نے یہ فیصلہ کیا کہ الیکشن کرائی جائے اور ایسی پارلیمنٹ جو ہے وجود میں لائی جائے جس کے اندر کسی بھی پارٹی کو اکثریت حاصل نہ ہو اور پیچھے سے بیٹھ کے مطلب ہے کہ وہ محتاج ہو پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی، یا اسٹیبلش اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو فوج کی مرہون منت ہو. تو چنانچہ ایوب خان اس نے الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے اس زمانے میں بھی خفیہ ایجنسیوں کو جو ہے ٹاسک دیے گئے اور یقین بھی دلایا گیا کہ یحییٰ خان کو کام کر دیا گیا ہے، اور یقیناً کام کر بھی دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت مشرقی پاکستان کی جو سب سے بڑی پارٹی تھی وہ عوامی لیگ تھی، جس کی سربراہی اس وقت شیخ مجیب الرحمان کر رہے تھے. تو شیخ مجیب الرحمان جو ہے اس وقت ان کو اٹھا کے میاں والی کی جیل میں ڈال دیا گیا، جس طرح آج 2023 میں عمران خان کو اڈیالہ جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے پچھلے 4-5 مہینوں کے اندر سے. تو ان کا اپنی پارٹی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، وہ مغربی پاکستان میں تھے، جبکہ مشرقی پاکستان میں ان کی پارٹی کے تمام رہنماؤں کو جو ہے گرفتار کر کے جیلوں کے اندر پابند سلاسل کیا گیا، ان پہ شدید تشدد کا عمل کیا جا رہا تھا، بنگالی عوام کے حقوق پوری طرح سے غصب کر دیے گئے تھے اور کسی بھی طرح سے سانس لینے کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا تھا. تو اچھا یہ یاد رہے کہ یہ میں 1971 کے انتخابات کے پہلے کی صورتحال آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں اس وقت 2023 کے پاکستان کی صورتحال کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں. گو کہ صورتحال بالکل ویسی ہی ہے جیسی 1971 میں تھی. جو عمل 1971 میں عوامی لیگ کے ساتھ کیا جا رہا تھا وہی عمل آج 2023 میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا جا رہا ہے. تو پی ٹی آئی کو جس طرح آپ اس پورے سیناریو کو دیکھیں اور اس کے بعد اس ظلم و ستم کا تصور کریں، بنگالی عوام کی محرومیوں کا احساس کیجئے، تو اس کے بعد جب اس الیکشن کا انعقاد کیا گیا تو انہیں فوجی جنتا کو یہ امید تھی کہ نہ مغربی پاکستان سے کسی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوگی، نہ مشرقی پاکستان سے کسی پارٹی کو. ایک ہنگ پارٹی آئے گی جس میں ان کے بہت سارے ایجنٹ سیاستدان بھی ہوں گے جنہیں وہ چلاتے رہیں گے اور حکومت کرتے رہیں گے، اور یحییٰ خان کی صدارت کو جو ہے اس پارلیمنٹ سے توثیق کرا لی جائے گی. آئندہ مطلب جب تک ان کو ایکسٹینشن چاہیے ہوگی وہ صدر رہیں گے اور وہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہ بالکل وہی خواہشیں تھیں جو اس وقت ہمارے مشرقی اپنا اس موجودہ پر مشرقی پاکستان کا لفظ آتا ہے کہ یہ سانحہ بہت بڑا تھا. تو جو اس وقت کی ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی خواہشیں، یہی خواہش جو ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ کی جو تھے ان کی خواہش تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب الیکشن ہوا تو عوام اتنی بڑی تعداد کے اندر باہر آئے کہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے مجیب کے قید ہونے کے باوجود، مجیب کے پابند سلاسل ہونے کے باوجود، وہ مشرقی پاکستان کے اندر جو ہے کلین سویپ کر گئی عوامی لیگ اور 180 سے زیادہ سیٹیں لے گئی. مغربی پاکستان کے اندر 80 سیٹیں جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کی نوزائیدہ پارٹی جو تھی وہ لے گئی. اب اس صورتحال کے اندر بنتا تو یہ تھا کہ اکثریتی جماعت جو ملک کی سب سے مقبول ترین جماعت تھی، کیونکہ اس وقت آبادی بھی ملک کی سب سے زیادہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان یعنی بنگال میں ہی تھی، اور بنگال ہی میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تھا. اور ایکچولی اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو تحریک جو تحریک پاکستان وہ بھی بنگال ہی کے مسلمانوں نے چلائی تھی اور تمام بڑے رہنماؤں کا تعلق بھی وہیں سے تھا. تو یہاں تو انگریز کے لے پالک لوگ تھے، یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی، اور چودھری اور سردار اور قبائلی سردار جو ہے نوابین ان کے راج تھے جو انگریز کے پالتو تھے، اور انہوں نے آخری وقت کے اندر جو ہے تحریک پاکستان میں شمولیت اختیار کی تھی. اور وہ بھی یہ سب دیکھنے کے بعد کہ اگر ہم نے یہ ایسا نہ کیا تو ہم سے ٹرین مس ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم پاکستان میں جب بن گیا اگر تو ہمیں اقتدار میں وہ حصہ نہیں ملے گا. تو اس اقتدار میں اتنا بڑا حصہ لینے کے لیے یہ سارا پروسیس جو ہے نا وہ کیا اور وہ اس عمل کے اندر حصہ بن گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قصہ مختصر یہ کہ ہم اس ویڈیو کو طویل نہیں کرتے. آج بالکل وہی صورتحال مغربی پاکستان میں ایک دفعہ پھر پیدا ہو گئی ہے، چند لوگوں کی تباہ کی وجہ سے کہ ان کو ایکسٹینشن ملتی رہے،
ان کی ایکسٹینشن ہو جائے، چند جو کرپٹ لوگ ہیں ان کی سیاستدان، ان کی خواہش ہے کہ ان کا احتساب نہ ہو، وہ ایک دفعہ پھر برسر اقتدار آ جائے۔ آج پھر ملک کو 1971 والے سانحے کے دوراہے پر لا کھڑا کیا گیا ہے، تو تمام تر توجہ اس بات پر دی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی بھی طرح کر کے پی ٹی آئی کو انتخابی عمل سے جو ہے وہ باہر کر دیا جائے، اور بلے کا نشان بھی بیلٹ باکس پر نہ ہو۔ اور اگر یہ سب کر لیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے کے اندر ایک جھلو پارلیمنٹ کا وجود عمل میں آ جاتا ہے، تو اس بات کو تو کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے، کوئی اس کے لیے کسی سیاسی تجزیہ کار کے ہونے کی ضرورت نہیں کہ اس سے ملک میں کوئی سیاسی استحکام نہیں آئے گا۔ اس سے عوام کی نفرت اور غم و غصے میں مزید اضافہ ہوگا، ملک کے مستقبل کے حوالے سے مایوسی مزید بڑھے گی۔ اللہ نہ کرے کہ پاکستان ایک اور سانحہ مشرقی پاکستان کا شکار ہو، مگر اس وقت لوگوں کے اندر جو غم و غصہ ہے اور جو صورتحال ہے سیاسی، وہ بالکل وہی صورتحال ہے جو مشرقی پاکستان میں تھی۔ اس وقت جب مشرقی پاکستان میں حالات بہت خراب تھے اور ایک پارٹی کو کچلا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی پورا میڈیا جو ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے مشرقی پاکستان میں صورتحال بہت اچھی ہے، اور مجیب الرحمان کی پارٹی کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، فلاں پارٹی آئے گی، فلاں جیتے گی، اور صدر پاکستان جو ہے وہ یحییٰ خان ہی رہیں گے، اور یہ ساری ہوگی، اور یہی ساری باتیں آج کی جا رہی ہیں۔ پر اس وقت کے مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں مایوسی عروج پر تھی، اور آج کے پاکستان میں بھی مایوسی عروج پر ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایک اور سانحے کا شکار ہو جائیں، مگر ہم نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والے کسی بڑے سانحے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔